شہر نبی تیری گلیوں. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چونکہ 27ویں شب گزری جو منسوب ہے شب معراج سے، تو اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی ہے، اس پر چند باتیں ہم عرض کریں گے. حالانکہ اس شب میں جو ہے خطیب صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے جو ہے وہ گفتگو بھی فرمائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اب اس میں چند نکات میں عرض کروں گا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی. بھئی سفر کس کا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات کس کی ہونے جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. معراج میں کون گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب بات سرکار کی ہے اور سفر ان کا ہوا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ جب بات محبوب کی کرنی ہے تو شروع اپنی ذات سے کر رہا ہے. کوئی وجہ تو ہوگی نا. بھئی ایک مضمون ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت کی بات کرنی ہے تو ڈائریکٹ وہیں سے شروع کرتا کہ میرا محبوب بڑا عظیم ہے جو چلا گیا یا جو آ گیا. مگر نہیں، یہ طریقہ نہیں اپنایا. اس نے کہا کہ بات اگرچہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر شروع اپنی ذات سے کر رہا ہے. سبحان الذی. اب اس کو میں قرآن سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ایک جگہ قرآن میں آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب یہاں عظمت صحابہ کی بات ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی معیت میں رہتے ہیں. تو یہاں عظمت صحابہ کی بات ہے. تو شروعات کہاں سے کیا؟ محمد الرسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان بنایا. اچھا، یہ جو لفظ ہے محمد الرسول اللہ، یہ سب سے پہلے اللہ نے کہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. وہ کیسے؟ میں عرض کر دوں، بات آئی تو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور جب نور محمد جلوہ گر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لا الہ، یہ کلمہ پہلے نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. شیخ صاحب نے اپنی کتاب مدارج النبوہ شریف میں تفصیل لکھی ہے. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اس طرح نہیں تھا. یہ اللہ نے حکم دیا اس طرح تو ہم کرنے لگ گئے. جب سرکار کا نور جلوہ گر ہوا تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا محمد الرسول اللہ. یہ اللہ نے کہا محمد. اب جس کو اللہ نے محمد بنایا ہو تو آپ کتنا بھی درود پڑھ لیں کما حقہ ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ محمد معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ اللہ نے کہا تو پھر جواباً میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ. تو پھر کلمہ تو اس ترتیب کا ہونا چاہیے تھا، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، مگر کلمہ بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، یہ مخلوق میں سے ہیں. وہ معبود ہے، یہ عابد میں سے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑی شان والا ہے. تو جب اس کی شان بڑی، اس کی ذات بڑی ہے تو اس کا ہر فعل بھی بڑا ہے. بڑا ہے کہ نہیں بڑا؟ بھائی اس کا ہر کام بڑا ہوگا.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان بات کریں گے تو اللہ کی شان بڑی ہے، اس کا ہر فعل بڑا ہے، تو محمد محمد کرنا اور اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ان کا فعل ہے، یہ ان کا کلمہ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ اللہ کرنا، ذکر خدا کرتے رہنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور دن رات محمد محمد کرتے رہنا خدا کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو ہم پوری رات جو نعت پڑھتے ہیں یہ اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں، اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو جب صحابہ کرام کی بات آئی کہ صحابہ کرام کی شان سمجھو، تو اللہ تعالیٰ نے عنوان محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محبوب یہ تمہارے ساتھی جو ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سودا لوگ لے لیں، عظمت صحابہ کو مانیں۔ تو عظمت صحابہ آپ دیکھیں، کوئی کتاب خریدنے جاتے ہیں آپ، تو اب یہ کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہے، تو ہم مضمون اندر کا نہیں دیکھتے ہیں، ٹائٹل دیکھے اور لے لیا، پھر مضمون تو آ کے گھر پہ پڑھتے ہیں نا، ٹائٹل دیکھ کر کے لے لیتے ہیں کتاب۔ تو اب عظمت صحابہ کے جب مضمون کا تذکرہ ہوا تو اس کتاب کے اوپر عنوان محمد کو رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی بات آئی، ان کے رفعت کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ شان مصطفیٰ کا تذکرہ ہے معراج میں، تو اب حبیب عنوان کسی اور کو نہیں، میں رب ہو کے عنوان خود بن جاؤں گا۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اچھا ایک بات یہاں اور سنیں کہ پاک ہے وہ ذات، بھائی کس سے پاک ہے وہ؟ بات ذہن میں آتا ہے نا کہ وہ کس سے پاک ہے، کس شے سے پاک ہے؟ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، تو کس سے پاک ہے؟ وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب سبحان الذی، دوسرا نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ سبحان الذی کیوں کہا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ پتا تھا، معلوم تھا کہ جب محبوب میرا جائے گا تو جانے کے بعد جب یہ بتائے گا کہ میں معراج میں گیا اور اللہ سے باتیں کی اور پھر آیا، تو کہیں گے لوگ کہ یہ ناممکن بات ہے۔ ناممکن بات کب ہوتی ہے؟ ناممکن اسے کہتے ہیں جس کی طاقت آپ کے اندر نہ ہو۔ ہر اس شخص کے لیے ناممکن ہوگا جس کے اندر کمزوری ہو، نقص ہو۔ ناممکن کا لفظ وہیں بولا جائے گا کہ جس کے اندر کمزوری ہو، اس کے اندر وہ طاقت نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں محبوب کہ جب تم جاؤ گے اور یہ تذکرے کرو گے کہ میں شب معراج گیا اور رب سے مل کے آیا ہوں، رب سے ہماری باتیں ہوئی ہیں، اور آیا ہوں تو جنزیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو لوگ مانیں گے نہیں، کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے، آپ کیسے جا سکتے ہو، آپ تو بندے ہو نا، ظاہر سی بات ہے، آپ عابد میں سے ہو، بندوں میں سے ہو، تو آپ کیسے جا سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، اے اعتراض کرنے والوں، اے منکرین معراج، اے میرے محبوب پر لان تان کرنے والوں اور یہ تانا دینے والوں کہ آپ نہیں جا سکتے ہو، اللہ نے فرمایا ایک بات تو مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب نے دعویٰ ہی جب نہیں کیا کہ میں گیا تھا، میرے محبوب نے دعویٰ کب کیا کہ میں گیا تھا اور میں نے باتیں کی ہیں؟ بھئی میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، سنو دعویٰ تو میں نے کیا ہے، سبحان الذی، دعویٰ میں نے کیا ہے کہ میں لے گیا، دعویٰ محبوب نے کیا ہی نہیں کہ میں گیا، دعویٰ میں رب ہو کے میں نے کیا ہے کہ میں لے گیا۔ اب بتاؤ سبحان الذی، میرے اندر کوئی کمزوری ہے، میرے اندر کوئی نقص ہے، میرے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ میں طاقت نہیں رکھتا ہوں؟ اب جو سوال محبوب سے کرنا تھا، کتنا پیار کرتا محبوب سے، کہ جو کفار و مشرکین سوال کرنے والے تھے محبوب سے کہ آپ کیسے جا سکتے ہیں، اللہ نے راستہ بند کر دیا، اللہ نے راستے بند کر دیے اور فرمایا ادھر کیوں جاتے ہو جب اس نے دعویٰ ہی نہ کیا؟ دعویٰ تو میں نے کیا ہے
کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ہے، تو جس کو سوال کرنا ہے میری طرف آ جاؤ، محبوب کی طرف تمہیں نہیں جانا ہے، کیونکہ لے جانے والا میں ہوں، لے جانے والا میں ہوں۔ تیسری بات سنیں اسی میں، سبحان الذی، اور جو تمہارے اندر تمہارے ذہن میں بات آئی نا کہ کمزوری، تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی خدا کو مانتے تھے، طریقہ مشرکانہ تھا، مگر اللہ کو مانتے تھے، وہ لات و عزیٰ کو مانتے تھے، مگر اس کے ذریعے اللہ ہی کو مانتے تھے، طریقہ مشرکانہ تھا، تو اللہ کو سب مانتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، بھئی مجھے تو تم مانتے ہو نا، میرے مسئلے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا، ہاں مولا نہیں ہے، تو کہا پھر میں تو پاک ہوں نا، بے عیب ہوں، میرے اندر کوئی نقص اور کمزوری نہیں۔ تیسری بات سنیں، سبحان الذی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت اچھا کام کسی نے کر لیا تو ہم کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ کلمہ مطلب داد و تحسین دینے کے لیے کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے یار، کیا تم نے کیا، یہ کلمہ تحسین ہے، داد دینے کے لیے کسی کو۔ اب یہاں ہے سبحان الذی، سبحان اللہ، تو یہاں کیوں ہے سبحان اللہ؟ تیسری توضیح بتا رہا ہوں۔ تیسری توضیح اس کی یہ ہے، اس لیے ہے کہ ایسا سفر کائنات میں کسی نے نہیں کیا، کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اب سفر معراج پہ جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جب ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو والدہ بھی نہیں ہے، والد صاحب بھی نہیں ہے، مشفق چچا بھی نہیں ہے، دادا حضرت عبد المطلب بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا بیٹا کوئی اچھا کام کر لے وے تو آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا کہیں جا رہا ہے وہ سفر پہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ بیٹا مبارک ہو تجھے، سفر سے آیا ہے تو کہتے ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مبارک ہو بیٹے، اچھا ہوا آ گئے۔ تو اب یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں جو کلمہ تحسین دے، مبارکباد پیش کرے کہ محبوب سبحان اللہ۔ اب والدہ ہوتی تو کہتی نا کہ واہ محمد بیٹے سبحان اللہ، والد صاحب ہوتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے کہ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مبارک ہو تو معراج پہ جا رہا ہے۔ دادا ہوتے تو یہ بات ہوتی، اب کوئی ہے ہی نہیں تو مبارکباد کون پیش کرے؟ اللہ نے فرمایا محبوب تو میرا حبیب ہے، تو میرا محبوب ہے، ٹھیک ہے آمنہ نہیں ہے، عبداللہ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، مشفق چچا نہیں ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کوئی بات نہیں ہے، بلا میں رہا ہوں، میں لے کے جا رہا ہوں، کوئی کہے نہ کہے یا جو کہنے والے تھے وہ موجود نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس مبارک سفر پر میں تجھے داد و تحسین دیتا ہوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، محبوب سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا، یہ سبحان اللہ داد ہے، حبیب مبارک ہو تجھے، آ رہا ہے نا تو مبارک ہو، سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا۔ چلے نا تو پھر اسی پر بات ہو جائے گی۔ اس کی میرے پاس 15 توضیح ہیں، 15 تشریح ہیں سبحان الذی کی، مگر چونکہ بات اور کرنی ہے مجھے، وہ یہ کہ سبحان الذی ایک وجہ یہ تھی، تیسری وجہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اب کسی کو جب بلایا جاتا ہے تو 3 طریقے ہوتے ہیں بلانے کے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی کو دعوت دے دیا جائے، بھائی ہمارے یہاں آ جائیں آپ، بندہ آ گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گاڑی بھیج دیا، بلانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے گاڑی بھیج دیا اور وہ آ جاوے، بھئی آپ آ جائیے، یہ زیادہ محبت کی نشانی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دعوت بھی دیں اور گاڑی بھی بھیجیں، سواری بھی بھیجیں، اور ساتھ میں اپنی بارگاہ سب سے عظیم جو نمائندہ ہے اس کو بھی بھیج دیں کہ جائیے۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے جب شب معراج میں تو اللہ نے فرمایا جبریل تم جاؤ، تو حضرت جبریل تیار ہو گئے، تو اچھا محبوب کے لیے سواری بھی تم ہی لے جاؤ، بھیجا بھی، سواری بھی دی، اور آئے، اور جب پریس ریلیز ہوا، اخبار چھپا، کہ خبر چھپی کہ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی خبر ہے نا، آپ نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا،
تو اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا پتہ ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اب لے جانے میں کون کون ہے، آپ ذرا غور کریں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، براق ہے، 70,000 فرشتوں کا مجموعہ ہے، لے کے جا رہے ہیں۔ مگر جب خبر آئی کہ کون لے گیا تو سبحان الذی اسرا، سب کو کٹ کر دیا اللہ نے۔ نہ جبریل کا نام آیا، نہ براق کا نام آیا، نہ فرشتوں کا نام آیا۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پھر نام ہی نہیں آیا کسی کا۔ جب قرآن میں بات چھپی تو اللہ نے سب کو کٹ کر دیا، کہا نہیں نہیں میں لے گیا، میں لے گیا۔ اچھا اب ایک بات یہاں پتہ کی عرض کر دوں، میں لے گیا تو میں لے گیا مطلب تو حضرت جبریل تو تھے، براق بھی تھا، 70,000 فرشتے بھی تھے۔ جب سرکار معراج کے لیے جا رہے تھے یہ سب کچھ تھے، مگر ساتھ میں خدا بھی تھا۔ اور میں یہ جذباتی بات، آپ تو میرا مزاج جانتے ہیں 15 سال سے، کہ بغیر حوالے کے میں بات نہیں کرتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی امام صاحب اتنی بڑی بات آپ نے کر دی کہ خدا بھی ساتھ میں تھا۔ تو جب خدا ساتھ میں تھا اپنی شان کے مطابق تو یہی ملاقات ہو جاتی۔ ایک سوال ہوتا ہے نا، کہ سوال آ سکتا ہے کہ جب وہ ساتھ میں تھا تو ملاقات یہی ہو جاتی، وہاں لے جا کر کے کیا فائدہ جب وہ ساتھ میں خود تھا۔ تو میں نے کہا کہ وہ یہ سوال وہ کر سکتا ہے جو خشک عابد ہو، جو صرف عابد ہو۔ یہ سوال وہ کبھی نہیں کرے گا جو عاشق ہو، کیونکہ ملاقات کا پھر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ملاقات کسے کہتے ہیں۔ ملاقات تنہائی میں ہوتی ہے۔ یہاں تو مشرکین مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب یہاں تو بڑا افراتفری کا ماحول ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، تو میرا محبوب ہے، چل ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں کچھ نہ ہو، بس صرف تو رہے میں رہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری روح مومن کی نکالی جاتی ہے، ملاقات کاش آپ سمجھ پائیں، اسی لیے کہا گیا ہے لیلم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلم، رات کے حصے میں لے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، رات میں بلایا۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ دن میں تڑپتے ہیں رات کے لیے کہ رات آئے تو محبوب سے ملاقات ہو۔ ملاقات کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری روح لے کے جاتے ہیں فرشتے مومن کی، اور لے جانے کے بعد کہاں لے جاتے ہیں؟ عرش پر۔ روح نکالی اور عرش پہ لے کے گئے۔ عرش پہ کہاں لے گئے؟ اللہ کے حضور۔ اسی لیے میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ نیک بنیں، صالح بنیں۔ وہ لمحہ آئے گا آپ کی زندگی میں کہ ہماری روح کو لے کے جاتے ہیں، اللہ اپنے حضور پیش فرماتا ہے، اور پیش فرما کے پھر ہماری روح اللہ کے حضور سجدے میں جاتی ہے۔ جب سجدے میں جاتی ہے تو پھر اللہ تجلی ڈالتا ہے، نور ڈالتا ہے، اور پھر 500 فرشتے دائیں بائیں ہوتے ہیں روح کے۔ اس شان سے مومن کی روح لے جائی جاتی ہے، 500 فرشتے دائیں بائیں لے جاتے ہیں۔ سوال ہوا کہ نور کیوں ڈالا جا رہا ہے، تجلی کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ ابھی آپ کی لاش قبر میں جائے گی، قبر میں آپ جاؤ گے، روح کو وہاں بلایا، اور بلانے کے بعد روح کو دلہن بنا رہا ہے، روح پر نور ڈال رہا ہے، تجلی ڈال رہا ہے کہ اے بندے ابھی تیری لاش جب قبر میں جائے گی تو تیری روح دوبارہ تیرے جسم میں ڈالی جائے گی، اور تجھے پتا نہیں ہے قبر میں میرا محبوب منتظر ہے، تیرا میرا محبوب منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے کہ تو آئے گا بھی، اس لیے میں اپنا نور ڈال کے تجھے اس قابل بنا رہا ہوں کہ تیرا جسم مصطفیٰ کے دیدار کے قابل ہو جائے، محبوب کے دیدار کے قابل ہو جائے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے مولا سب سے پہلے حاجیوں کو اپنے کعبہ بلاتا ہے، اپنے کعبہ بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد فرماتا ہے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں آؤ اور گناہ یہاں صاف کرو، گناہ سے یہاں پاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد گنبد خضرا جانا ہے، یہاں پاک ہو جاؤ تاکہ در مصطفیٰ کے قابل بن جاؤ تم۔ تو اسی لیے اسی طرح
پہلے وہاں لے جایا جاتا ہے اور لے جانے کے بعد پھر قبر میں لایا جاتا ہے. میں وہ بات مکمل کر دوں. قبر کی بات آئی تو ایک دو بات اور عرض کر دوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پھر سمجھاتا ہوں، یہ جو تمہارے پاس دل اللہ نے دیا ہے یہ صرف مصطفیٰ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. جہاں گندگی ہو آپ نہیں جاتے ہو، جہاں کچرے پڑے ہوں، گندگی پڑی ہوئی ہو، کچر کنڈی ہو، اس میں پیر آپ رکھتے ہیں؟ نہیں جاتے آپ، کیونکہ وہاں کچرا پڑا ہوا. جہاں کیچڑ پڑا ہو اس کیچڑ میں پیر آپ رکھیں گے؟ ہم اور آپ نہیں جاتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم نے کیچڑ بنا لیا، گندگی پیدا کر لی دل میں، حسد کا، بغض کا، عناد کا، کبر کا، بڑائی کا، ہم کا، میں کا، اب یہ جو ہے وہ کیچڑ بنا لیا ہم نے، کچر کنڈی بنا لیا، تو بتائیں کیا میرے آقا یہاں آئیں گے؟ نہیں. آپ اتنا روتے ہو، درود پاک پڑھتے ہو، مگر اس پہ محنت نہیں ہے آپ کا. جو مایوسی اصل وجہ یہ ہے تم دنیا کی محبتوں میں آ گئے، مال و متاع کی محبتوں میں آ گئے. کیا مال حضور کا مقابلہ کر سکتا ہے جس کے پیچھے آپ لگے ہو؟ دنیا حضور کے برابر ہے؟ حضور کے برابر ہے؟ نہیں. حضور کے جیسا کوئی نہیں، کائنات میں حضور کے جیسا کوئی نہیں. آؤ دیکھو صحابہ کا، میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں آخری وقت ہے، قربان جائیں. جب محبت ہو نا تو پھر یہ تڑپ بنتی ہے، یہ پیار جاگتا ہے. اور اصل وجہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ دل صاف کر لیں، دل صاف کر لیں. اپنا کھانا پینا حلال کا بنائیں، حلال بنائیں، کم کھائیں، فاقہ کر لیں حضور کے لیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ملے حضور کے نام پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر حرام نہ کھائیں. حرام کھائیں گے ظاہر سی بات ہے، حرام کھا رہے ہیں آپ. اب وہ خون بنا، اب وہ خون دل پمپنگ کرتا ہے، اب وہ حرام خون آپ کے دماغ میں بھی گیا، آپ کے پورے بدن میں حرام خون گیا. جو حرام کھایا تھا آپ نے اس سے خون بنا، وہ خون ذہن میں گیا، آپ کے دماغ میں گیا. تو جب حرام آپ کھاؤ گے، یہی وجہ ہے آپ دیکھ لو نماز بھی پڑھتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، مگر زبان بڑی گندی ہے، بات کرتے ہیں بڑی گندی باتیں کرتے ہیں، دماغ صاف نہیں ہے، بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں ذہنوں میں، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. وجہ یہ ہے کہ ان سے لیا ان کو دیا، ان کو لیا ان کو دیا، ایک دوسرے کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ مال جو آ رہا ہے سب حرام ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب پورا حرام ہے، خون حرام کا بنا، وہ دماغ میں گیا، تو اب جب حرام خون دماغ میں سرایت کر رہا ہے تو اچھا سوچ سکتے ہیں آپ؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ جب حرام خون بنا ہوا ہے اور دماغ میں گیا تو ایسا آپ اچھا نہیں سوچ سکتے. پھر زبان سے اچھی بات نکلے گی؟ نہیں نکلے گی. دل آپ کا صاف رہے گا؟ نہیں رہے گا. یہ اصل جڑ ہے، حرام سے بچیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اپنی بیوی سے، اہلیہ سے، کہ مجھے سرما لگا دو، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. کہا مجھے سرما لگا دو. تو کہا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ سرما لگا دو، کنگھی کر دو، اس لیے کہ میں ابھی میرا انتقال ہو جائے گا، ابھی میں جاؤں گا. آپ کے اندر ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ میں مروں گا تو حضور کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا. بولنے کے لیے بڑے جملے ہیں آپ کے پاس، اور ایک دوسرے کے لیے تقوی بگھارنے کے لیے کہ میں ایسا نمازی ہوں، میں یہ زکوٰۃ دیتا ہوں، میں یہ صدقات کرتا ہوں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کتنے نیک ہو آپ، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. تو کہا مجھے سرمے لگا دو، کنگھی کر دو. تو کہا پھر مسئلہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگی جب انتقال ہوتا ہے تو لوگ غم زدہ ہوتے ہیں، درد و کرب میں رہتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کر دو. مسکرا کے کہنے لگے تجھے پتہ نہیں قبر میں سرکار سے ملنے جا رہا ہوں، سرکار سے ملنے جا رہا ہوں. حضرت بلال حبشی کی بیوی نے جو جملے کہا تھا، جب دیکھا کہ آخری وقت ہے تو کہا وحزنا ہائے غم. حضرت بلال کو دیکھا نا تو کہا وحزنا ہائے غم. تو حضرت بلال مسکرا پڑے. یہ محبت کی باتیں ہیں.
اس وادی میں آپ ہیں ہی نہیں تو کیا سمجھیں گے؟ اس وادی میں آؤ. یہ جو درود پاک کا حجرہ میں نے بنایا نا، یہ درود پاک کا حجرہ اسی وادی میں آپ کو گھسیٹ کے لائے گا جس کے تعلق سے میں باتیں کر رہا ہوں. تو بلال حبشی کہنے لگے، جب انہوں نے کہا وحزنا ہائے غم، تو بلال حبشی نے کہا وطربا، ہائے کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے. بیوی نے کہا خوشی تمہیں؟ انتقال ہو رہا ہے. کہنے لگے غدن القل احبہ محمدن و حزبہ، تجھے پتا نہیں ہے کہ جیسے مروں گا مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا، جیسے میرا انتقال ہوگا محبوب کا دیدار ہو جائے گا، دیدار ہو جائے گا. پھر حضرت عمار بن یاسر جنگ صفین میں انہوں نے شعر پڑھا تھا، وہ شعر سنے. محبت پیدا کریں حضور سے، یہ صرف نعرے بازی سے نہیں. پھر نوجوانوں کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ جو آپ نعرے لگاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، میں قلبی حالت تو نہیں جانتا، مگر اکثریت جو میں نے دیکھا ہے ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کو بس وہ کرنے کے لیے نہیں. آپ کبھی جب نعرے لگاتے ہیں تو حضور کی طرف توجہ رہتی ہے، آپ کی سرکار کی توجہ رہتی ہے؟ آپ تو ادھر دھیان ہی نہیں جاتا کہ لفظ کیا بول رہا ہوں، کس کے لیے بول رہا ہوں. میں یہ پسند نہیں کرتا. میں تو اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ میں یہ نعرے بازی والا مسئلہ پسند نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں دل سے جڑائیں. جب نبی کا نام آئے نا تو توجہ ادھر ہو جایا کرے، توجہ ہو جایا کرے. حضرت عمار بن یاسر جنگ صفین میں انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، فرمایا الآن القى الاحبہ محمدا ثم حزبا، فرمایا الیوم نلقى حبیبنا محمدا. یہ شعر میدان جہاد میں جنگ میں پڑھتے تھے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، یہ ایمان لے آئے تھے. ہمارے اندر جو کمی ہو گئی نا وہ عشق مصطفیٰ کی ہے، محبت مصطفیٰ کی. یہ ایمان لے آئے تو ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ میں نہیں کھاؤں گی. تو ایمان لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگ گئے، میں نہیں مانتی تجھے اور نہ تیرے نبی کو مانتی ہوں، میں کھانا پینا چھوڑ دیا. تو انہوں نے دیکھا کھانا پینا چھوڑ دیا، بے ہوش ہو گئیں. تب بھی کہا رہو آپ، میں تو ان کا ہو گیا ہوں. پھر انہوں نے سمجھایا کہ بیٹے تمہارے نبی ہی نے کہا ان اللہ وصاک بوالدیک، ماں باپ کی خدمت کرو. تمہارے نبی نے کہا ہے تم کو پتہ نہیں ہے؟ میری بات مان لو، پھر جاؤ ان سے، ہٹ جاؤ ان سے، ہٹ جاؤ. تو آپ نے جواب دیا تھا لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا بشیء. ماں تو کہتی ہے میں جان دے دوں گی اگر تو ادھر نہیں آیا تو محبوب کو نہ چھوڑا تو ایک ماں ہے. اگر 1000 ماں میری ہوتی اور کہتی کہ ہم سب مر جائیں گے ایک ایک کر کے، تو محمد کو چھوڑ دے، تو میں اپنی ماں کو تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھ سکتا تھا، مگر مصطفیٰ کی نسبت نہیں چھوڑ سکتا تھا، ان کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. کیونکہ جب قبر میں جاؤ گے، وہ بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض کر دیتا ہوں. جب قبر میں جاؤ گے، اور حقیقت میں پھر میں جملے کہہ رہا ہوں کہ کاش آپ کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے. آپ دنیا کے مال میں اس طرح دنیا میں اتنا مستغرق ہو گئے ہو. کبھی موازنہ کرو دنیا کی محبت اور حضور کی محبت، موازنہ کرو. خود یہ قلبی حالت ہے، ہر کوئی جان سکتا ہے. اکیلے میں بیٹھ کے حضور کی یادوں میں رویا کرو، ان سے معافی مانگا کرو. سرکار ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم آپ کے مجرم ہیں، ہم دنیا میں پھنس گئے تھے. ہو سکتا ہے اس دن نظر کرم ہو جائے ان کا. اور عاشق جو ہوتے ہیں وہ موت کو پسند کرتے ہیں، موت کو پسند کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں کہ وہ دیکھنے آئیں گے مزار میں. اور جب پھر قبر میں جب جائیں گے اور سرکار کا سامنا ہوگا، تو جو یہاں تڑپتے نہیں تھے، جو ان کی یادوں میں روتے نہیں تھے، جو ان کی یادوں میں مست نہیں رہتے تھے، ان کا حال تو ہا لا ادری ہوگا. مگر جو عاشق لوگ ہیں، جو تڑپتے رہتے ہیں، ان کی یادوں میں مست رہتے ہیں، دیوانہ رہتے ہیں، ان کا حال یہ ہوگا کہ جب قبر میں پہنچیں گے تو جب سامنا ہوگا تو کہیں گے قبر میں سرکار آئیں. آج ہم لوگ یہی تڑپتے ہیں نا، کاش قبر میں سرکار آئیں تو قدموں پر گروں،
گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو موت کو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ موت آ گلے لگا لے، اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ موت ایک پردہ ہے، موت ایک دیوار ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو دیوار کے اس پار میرا محبوب بے نقاب ہو کے آتا ہے۔ تو موت میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا وہ بات ختم کر دوں، اس لیے پہلے روح وہاں جاتی ہے اور پھر دھل دھلا کر کے یہاں آتی ہے۔ اب وہ جو میں نے نقطہ دے دیا تھا کہ اللہ ساتھ میں تھا، اللہ ساتھ میں تھا، اس کی دلیل لے لیں تاکہ بات ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے، کیونکہ میں تقریر بھی کرتا ہوں، کیوں کا جواب بھی دیتا ہوں تاکہ ذہن میں اشکال نہ رہے۔ سوال ہو سکتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق کیسے ساتھ میں تھا؟ تو بخاری شریف آپ پڑھے، 3-4 جمعہ پہلے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ جب سرکار مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور پھر غار ثور میں گئے اور کفار و مشرکین آ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوا کہ کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میرے آقا کو، میرے محبوب کو۔ تکلیف کی وجہ سے، اس خیال کی وجہ سے کہا سرکار مجھے ڈر ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں، اگر یہ اپنے پیر کے نیچے بھی دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ سرکار نے ان کا کندھا پکڑا، بخاری میں لفظ ہیں، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، اور ساتھ میں تیسرا کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو رب اپنے محبوب کو مکہ سے مدینہ کے ہجرت کے راستے میں تنہا نہیں چھوڑتا ہے، وہ رب شب معراج مصطفیٰ کو کیسے تنہا چھوڑ دے گا؟ اس لیے وہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی تھی۔ ارے براق بھی تھا، جبریل بھی تھے، ساتھ میں اللہ رب العزت کی ذات بھی تھی اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ دوسری دلیل لے لیں، بس آخری بات، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، دوسری دلیل اس نقطے پر اللہ فرماتا ہے ہم مومنین کی شہرک سے بھی قریب ہیں، شہرک سے، آپ کے شہرک سے بھی قریب ہو، اور جو محبوب ہو، جو رب کا پیارا ہو، جو رب کا محبوب ہو، جس کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں، اس کو چھوڑ دے رہے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، حضرت جبریل بھی تھے، براق بھی تھا، ساتھ میں میرا رب بھی تھا، اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن فرمائے اور ایسا دل عطا فرمائے، ایسا دل۔ پھر میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ہر کوئی اپنے دل پہ دیکھنا، آپ دکان میں رہتے ہو، کاروبار میں رہتے ہو، ذرا کبھی ایسے ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کاروبار سے کتنا پیار ہے، حضور سے کتنا پیار ہے، آپ کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہے، حضور سے کتنا پیار ہے۔ پھر یہ موازنہ کرو گے تو آپ کو آپ کی اپنی حقیقت سمجھ آئے گی۔ اس لیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا البلاغ۔